بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب و چینل صدائے جہانی کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، اس سے قبل میں جہانیہ کے سلیمانی خاندان کی دو قسطوں پر مشتمل ویڈیو وائرل کر چکا ہوں۔ بعد میں سلیمانی خاندان کے قابل فخر فرزند برادرم طلحہ وحید سلیمانی نے ایک پی ڈی ایف بھیجی کہ اس میں مزید کچھ معلومات ہیں، آپ وہ بھی اس میں شامل کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ بلکہ ان کی تو خواہش تھی کہ پہلا سارا سلسلہ ختم کر کے یہی حرف آخر سمجھ لیں، تو میں نے کہا کہ وہ 35 کے قریب پہلے سبسکرائبر مل چکے ہیں، میں وہ ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تصحیح البتہ ہو سکتی ہے۔ تو دوسری جو قسط تھی اس میں کافی ساری تلافی ہو گئی تھی، لیکن کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، تو میں نے کہا چلیں طلحہ وحید کے ساتھ میرا ایک بہت قریبی تعلق ہے، کیا یاد کریں گے۔ تو وہ جو نئی چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہیں اس پر مشتمل یہ تیسری ویڈیو ہے جو میں اس وقت ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ صاحب مولانا محمد عبداللہ روڑی والے، ان کے والد محترم حکیم مولانا محمد سلیمان سلمان جید عالم دین تھے اور بہت ہی اچھے طبیب تھے۔ وہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ پنجابی شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے تھے، اور انہوں نے وعظ و نصیحت کے تحت تقریباً 20 کتب لکھی، لیکن ان دنوں چونکہ ذرائع کم تھے پبلشنگ کے تو وہ شائع نہ ہو سکیں۔ اور اسی طرح ان کی 3 صاحبزادیاں بھی باپ کی دیکھا دیکھی، کہتے خربوزہ کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اور بہت سی جگہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بار آور درختوں کے نیچے کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ پودے یا چھوٹے جو بچے چھوٹے پودے ہوتے ہیں وہ پروان نہیں چڑھتے، لیکن میں نے بعض جگہ پہ بالکل اسی طرح پروان چڑھتے اور بارآور ہوتے دیکھے ہیں۔ تو ان کی 3 صاحبزادیاں شاعرہ تھیں، لیکن افسوس کہ ان کی یہ شاعری بھی غیر مطبوعہ ہی رہی اور وہ چھپ نہ سکی۔ کاش وہ بھی کہیں حکیم عبدالوحید سلیمانی کے دور میں زندہ ہوتے جب انہوں نے مطبوعات سلیمانی قائم کیا اور بہت سی کتابیں انہوں نے شائع کی، تو وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جاتی، لیکن اس وقت وہ وفات پا چکے تھے سارے کے سارے۔ تو یہ تھی کچھ نئی باتیں جو حکیم محمد سلیمان سلمان کے حوالے سے تھیں۔ اب میں مولانا حکیم عبداللہ روڑی والے کی طرف آتا ہوں، جو تحصیل سرسا ضلع حصار انڈیا سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنا حکمت اور دینی امور میں ید طولہ رکھتے تھے۔ بہت سا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ طلحہ وحید سلیمانی نے اپنی اس پی ڈی ایف میں ذکر کیا کہ انہوں نے تقریباً 150 حکمت کے موضوع پر کتب لکھی۔ مثال کے طور پہ پھٹکڑی ہے تو اس پر ایک کتاب ہے، اسی طرح تیز پات ہے تو اس پر ایک کتاب ہے، اسی طرح کوئی اور چیز ہے تو اس پر ایک کتاب ہے، اور پھر کنز المجربات تو ایک ایسی کتاب ہے جو پاکستان اور بیرون ملک کے حکماء کی میزوں پر ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، اور اس کے 94 ایڈیشن شائع ہوئے، جو اس کی مقبولیت کی طرف ہلکا سا اشارہ ہے۔ صاحب حکیم عبدالوحید سلیمانی، میں تھوڑا سا ان کے بارے میں بتانے سے قبل مولانا کی زندگی کے حوالے سے کچھ اور معلومات آپ کے گوش گزار کیے جا رہا ہوں کہ ان کی ان 150 کتب میں سے کچھ تو تقسیم انڈو پاک کے وقت ضائع ہو گئیں، جو یہاں آ کے انہوں نے لکھی، یا کچھ لکھے ہوئے کاغذات وہ اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے۔
ان میں سے 61 کتابیں حکیم عبد الوحید سلیمانی نے مطبوعات سلیمانی لاہور پر شائع کی، بقیہ جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ میں اس تفصیل کے بعد پھر مولانا عبداللہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ حکیم مولانا محمد عبداللہ اروڑی والے فرمایا کرتے تھے کہ نبض کی 32 قسمیں ہوتی ہیں، جبکہ اس سے قبل حکیم محمد اجمل دہلوی نے فرمایا تھا کہ نبض کی 28 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس دور میں حکیم حضرات 20 سال اپنے اساتذہ کے بستے اور تھیلے اٹھاتے تھے، ان کی خدمت میں موجود رہ کر نبض شناسی سیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حکیم محمد عبداللہ نے بھی علامہ اقبال کے معالج، یعنی جو ان کا علاج کرتے تھے، حکیم عبد الوہاب سے نبض شناسی سیکھی تھی اور ان پر انہیں کامل عبور حاصل تھا۔ اور اسی طرح حکیم اجمل دہلوی کو بھی نبض کے باب میں کامل عبور حاصل تھا۔ صاحب حکیم محمد عبداللہ اروڑی والے کی ایک شادی قصوری خاندان میں ہوئی، قصوری خاندان کے غوری خاندان میں ہوئی، اور یہ وہ خاندان تھا جو 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پہ سید احمد بریلوی شہید کی اولاد میں سے تھا۔ یاد رہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید یہ بالا کوٹ کے علاقے میں نکلے کہ دین کی تبلیغ کی جائے، اور وہیں سکھوں سے دو بدو لڑائی میں وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے بالا کوٹ کی سرزمین کو لالہدار کیا، اور آج آپ دیکھیں کہ ارد گرد کے علاقوں میں ہر جگہ پر مسجد دکھائی دیتی ہے، اور ہر جگہ پر دین کی ترویج و اشاعت کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ تو یہ قصوری خاندان، یہ غوری خاندان میں قصور میں ان کی دوسری شادی ہوئی، اور اس اہلیہ سے حکیم عبد الوحید سلیمانی پیدا ہوئے۔ اور یاد رہے کہ حکیم عبد الوحید سلیمانی کی شادی ملتان کے خاکوانی خاندان سے ہوئی، اور اس اہلیہ سے یہ طلحہ وحید سلیمانی، عروہ وحید سلیمانی اور ان کے دیگر بہن بھائی پیدا ہوئے، جو سارے کے سارے علم و ادب کے مینار ثابت ہوئے، اور انہوں نے علم و ادب کے میدان میں اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ صاحبو، حکیم عبد الوحید سلیمانی ایوب دور میں پنجاب یونیورسٹی میں بی فارمیسی اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور جب تحریک ایوب خان کے خلاف زوروں پر تھی تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پنجاب یونیورسٹی کے ناظم کی حیثیت سے انہوں کی خدمات قابل قدر ہیں، اور اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اور ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے اجاگر کرتا چلوں کہ حکیم عبد الوحید سلیمانی، ان کی اہلیہ اور چودھری نذیر احمد جو کہ حکیم محمد عبداللہ کے بڑے ہی قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، ان کی ایک بیٹی نے اسلامی جمعیت طالبات قائم کی، اور انہوں نے بھی ایوب خان کے خلاف تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ صاحبوں، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکیم محمد عبداللہ کی ایک شادی لاہور کے مکتبات امیر انسانیت کے مالک محترم شیخ قطب الدین کی اہلیہ کی بہن سے ہوئی، یعنی یہ ان کے ہمزلف تھے، اور بعد میں اپنا شیخ قطب الدین کی 2 صاحبزادیوں کی شادیاں حکیم محمد عبداللہ روڑی والے کے 2 صاحبزادوں حکیم احمد سعید سلیمانی اور ڈاکٹر سعید اختر کے ساتھ ہوئیں،
اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی جو آج بھی اپنا احمد سعید صاحب تو 2007 میں فوت ہو گئے، جبکہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں، اور ان کی اولادیں بھی ماشاءاللہ زندگی کے بہترین دن گزار رہی ہیں۔ صاحب حکیم عبد الوحید سلیمانی نے مطبوعات سلیمانی پر تقریباً 300 کتب شائع کی، جن میں 61 کتب تو اپنے والد صاحب کی تھیں، اور جو بقیہ کتب تھی وہ دوسرے مصنفین کی تھیں۔ تو اس طرح آپ اندازہ کیجئے کہ 1971 سے لے کر انہوں نے اپنی وفات تک مسلسل پبلشنگ کا کام جاری رکھا، اور اس طرح انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلے اردو بازار لاہور میں اور پھر چوبرجی چوک لاہور میں مکتب بھی چلایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھنے لکھانے کے باب میں بھی وہ ید طولہ رکھتے تھے، خطیب رسالہ نکالتے تھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر الطاف حسین وغیرہ سے اور اعجاز حسن وغیرہ سے چونکہ ان کے یہ بہت قریب تھے، تو اردو ڈائجسٹ میں بھی وہ لکھتے رہتے تھے، اور دیگر کتب دیگر رسائل میں بھی اور جرائد میں بھی ان کے مضامین آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ صاحبو، جب حکیم عبد الوحید سلیمانی فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ پروفیسر عبد المجید صاحب نے پڑھائی، جو بنیادی طور پہ چشتیاں کے رہنے والے ہیں، ان دنوں ملتان میں آباد ہیں، اور رسالہ تنظیم اہل حدیث کے وہ مدیر ہیں۔ انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ صاحبو، حکیم محمد عبداللہ کے بڑے صاحبزادے حکیم عبد الحمید سلیمانی، جو کہ طارق حمید سلیمانی، خالد حمید سلیمانی اور فاروق حمید سلیمانی کے والد تھے۔ یاد رہے کہ خالد وحید سلیمانی، طارق وحید سلیمانی باقاعدہ حیات ہیں، جبکہ فاروق حمید سلیمانی کچھ عرصہ وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکیم عبد الحمید سلیمانی شہزادہ بندر بن عبدالعزیز کے شاہی طبیب تھے، اور اس باب میں وہ اکثر سعودی عرب آتے جاتے رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ہم بازار سے گزر رہے تھے تو حقانی مسجد سے نکلتے ہوئے شہزادہ بندر بن عبدالعزیز کو ہم نے بھی دیکھا، اور لوگ بڑی حسرت اور بڑی چاہت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ شاہی خاندان کے فرد ہیں، اور حکیم عبد الحمید صاحب کے یہ مہمان خاص ہیں۔ تو انہوں نے اس عرصے میں 28 حج کیے اور 100 انہوں نے عمرے کیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو صاحبو، اس طرح اس خاندان کے دیگر لوگوں میں ڈاکٹر کفیت اللہ، جنہوں نے ایک طبیب کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اعلیٰ خدمات سر انجام دیں، ان کا بیٹا عاصم اور بیٹی سعدیہ MBBS ڈاکٹر ہیں، جبکہ ڈاکٹر عمران IT میں PhD ہے، اور ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں وہ پروفیسر ہیں اور تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ صاحبو، ٹھٹھا کا نظامی خاندان اور ثنائی خاندان، یہ حکیم عبداللہ روڑی والے کی ہمشیردان کی اولاد ہیں، جن میں مسعود نظامی صاحب بھی شامل ہیں، جن میں ہارون الرشید نظامی ایڈوکیٹ وہ بھی شامل ہیں، اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ ان کی ہمشیرگان کی اولاد میں سے ہیں، اور جہانیہ میں اور بھی ان کی لمبی چوڑی فیملی آباد ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں ان کے خاندان کے لوگ آباد ہیں، اور طب و حکمت کے باب میں ان کی خدمات اور لمبی چوڑی ریسرچ کے باعث ماشاءاللہ مالی طور پہ آسودہ ہیں، اور آسودگی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ لوگوں میں نمایاں و ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ
سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اچھا، ایک وضاحت طلحہ وحید سلیمانی نے اور کی، میں پہلے شاید ذکر کر گیا تھا کہ چودھری محمد صادق جو لالہ صحرائی کے نام سے اپنا یہ ان کا قلمی نام تھا، صدارتی ایوارڈ یافتہ وہ مصنف تھے، اور نعت کے باب میں انہوں نے 18 کتابیں لکھی تھیں۔ ان کے بیٹے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نوید صادق، جنرل فزیشین ڈاکٹر جاوید صادق، یہ اپنا ڈائمنڈ فوم والے، یہ اتفاق بیکری کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں ان کے بیٹے سہیل صحرائی، اور یہ ظفر اللہ چوک پہ اسپیئر پارٹ کی غالباً دکان ہے ان کے بیٹے عقیل صحرائی کی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ حکیم صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن طلحہ وحید نے وضاحت کی کہ ان سے ہمارا قلبی رشتہ تو ہے، خونی رشتہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ چودھری محمد اسلم وفا جو نوائے وقت کے معروف رپورٹر اور صحافی تھے، جن کے صاحبزادے عمران اسلم، عرفان اسلم، ڈاکٹر عدنان اسلم اور سکواڈرن لیڈر رضوان اسلم، میں سمجھتا رہا کہ یہ بھی سلیمانی خاندان کے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن طلحہ وحید سلیمانی نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے قلبی تعلقات تو ہیں، خونی رشتہ ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو سارے ہی مسلمان ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ جہانیہ میں بڑے اچھے انداز میں دن گزار رہے ہیں، اور حقانی مسجد میں نمازوں کے اوقات میں سارے ہی اکٹھے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی دکھ درد کا باب ہو، تو ان سب کو میں نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے اور ایک ہی جگہ پہ گپ شپ میں مصروف پایا، اور سامان خورد و نوش اور دیگر معاملات میں بھی ان کو بہت قریب پایا۔ تو صاحبو، یہ تیسری قسط ہے سلیمانی خاندان کے حوالے سے، جہانیہ کا سلیمانی خاندان۔ وہ یہ 3 قسطیں آج مکمل ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک سلیمانی خاندان کا صحیح معنوں میں احاطہ نہیں ہو سکا۔ مجھے علم ہے کہ طلحہ وحید سلیمانی وہ نوٹس، وہ ذخیرہ الفاظ جو کبھی حکیم محمد عبداللہ نے ترتیب دیے تھے، ان کی وہ نوک پلک سنوار رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں سلیمانی خاندان پر کتاب آنے والی ہے۔ خدا کرے یہ جلد اپنا کتاب مارکیٹ میں آئے، جبکہ اس سے پہلے ان کے خاندان کے ایک اور فرد، انہوں نے سلمانی خاندان پہ کتاب لکھی تھی۔ وہ ایجوکیشن کالج میں پروفیسر تھے، غالباً ڈاکٹر صاحب، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، پہلے میں ان کا تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس خاندان پر تفصیلی کتاب لکھی ہے، اور یقینی طور پہ یہ ایسا پڑھا لکھا خاندان ہے کہ اس پر ایک نہیں کئی کتب لکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال مجھ سے جو کچھ ہو سکا، میں نے اپنی یہ ہستی، توفیق اور معلومات، اکٹھی کی گئی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ تھا وہ بیان کیا۔ اگر کوئی پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے خلوص نیت سے اور خلوص دل سے جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا، میں نے اس خاندان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے افراد کو دنیا میں مزید ترقیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔